پاکستان میں اس وقت ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال بنی بھی ہے اور اس کا مرکز ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان۔ اچھا، تو آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے ان کی صحت کا معاملہ جو بہت نازک ہو چکا ہے۔ پھر بات ہوگی کہ دنیا بھر میں اور ملک کے اندر اس پر کیا رد عمل آ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ مزاحمت کے لیے کیسے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں اور حکومت کا جواب کیا ہے، اور آخر میں اس پوری صورتحال کو عالمی سطح پر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو تشویشناک خبر آ رہی ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہے، اور یہ براہ راست ان کی صحت سے جڑی ہے۔ تو یہ CRVO ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں آنکھ کے پردے یعنی ریٹنا سے خون لے جانے والی مرکزی رگ میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس سے سوجن ہو سکتی ہے، خون بہہ سکتا ہے اور آنکھ کی بینائی اچانک اور شاید ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ان کی صحت کا مسئلہ ہے نا، یہ اب اس پورے بحران کا مرکز بن چکا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ پیمز ہسپتال کے ڈاکٹرز نے جنوری میں 3 بار جیل کا دورہ کیا اور ان کا 2 ٹوک موقف تھا کہ بھائی جیل کے اندر علاج ممکن ہی نہیں۔ انہوں نے باقاعدہ آپریشن تھیٹر اور 3 خاص انجیکشنز تجویز کیے، لیکن جو لیڈ ڈاکٹر تھے انہوں نے جیل میں علاج کرنے سے صاف انکار کر دیا، کہا کہ خطرات بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، کچھ غیر مصدقہ خبریں بھی ہیں کہ ایک انجیکشن کے لیے انہیں راتوں رات خفیہ طور پر ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ دیکھیں، یہ صحت کا مسئلہ الگ تھلگ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کی طویل اور متنازع قید تنہائی کے دوران۔ 100 سے زیادہ دن انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور اب اس بات نے بین الاقوامی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی متوجہ کر لیا ہے۔ اور یہاں قانونی پہلو بھی بہت اہم ہے۔ دی انڈیپینڈنٹ جیسے بڑے ادارے اب اسے صرف ایک سیاسی معاملہ نہیں سمجھ رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وکلاء اور خاندان والوں سے ملنے نہ دینا یہ تو اس بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی ہے جس پر پاکستان نے خود دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اور یہیں پر ایک موازنہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف عمران خان ہے، قید تنہائی میں، اپنے ڈاکٹرز تک رسائی نہیں اور آنکھ کے سنگین مسئلے پر علاج میں تاخیر ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ماضی میں نواز شریف کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے ذاتی ڈاکٹر ہوتے تھے اور انہیں فوراً اپنی مرضی کا علاج مل جاتا تھا۔ تو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ اچھا، یہ تو تھی جیل کے اندر کی صورتحال۔ اب دیکھتے ہیں کہ باہر عوامی سطح پر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں مزاحمت کے بہت ہی دلچسپ اور نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں۔ تو جب روایتی میڈیا پر کوریج محدود ہے تو لاہور کی فضاؤں کو ہی احتجاج کا ذریعہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ منصوبہ بڑا دلچسپ ہے۔ حکومت نے 3 دن کے بسنت میلے کا اعلان کیا ہے، اور حامیوں کا پلان ہے کہ وہ عمران خان کی تصویر والی پتنگیں اڑائیں گے۔ اور صرف تصویر ہی نہیں، ایک خاص بات یہ ہے کہ ان پتنگوں پر ان کا قیدی نمبر 804 بھی لکھا ہوگا۔ یہ سیدھا میڈیا بلیک آؤٹ کو بائی پاس کرنے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب مزاحمت بڑھ رہی ہے تو دوسری طرف سے ریاست کا رد عمل بھی اتنا ہی سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے ایک سیاسی اتحادی شعیب آفریدی کا بیان بہت سخت آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈرانے کی کوشش کی گئی لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور وہ اس پورے کریک ڈاؤن کو صوبے میں دوبارہ پھیلتی دہشت گردی سے جوڑ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں کے نتائج ہیں۔ اور اس کھلے چیلنج کے جواب میں اب کیا ہو رہا ہے؟ اب شعیب آفریدی جیسے لوگوں کو سیاست سے ہی نااہل کرنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو ریاست کی جوابی حکمت عملی بالکل صاف نظر آ رہی ہے۔ پہلا قدم اسلام آباد اور راولپنڈی میں دفعہ 144 لگا دی گئی، یعنی عوامی اجتماعات پر پابندی۔ دوسرا، اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے راستے بند کیے جانے کا امکان ہے۔ اور تیسرا، جو بھی احتجاج کی کال دی گئی ہے اس سے نپٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر پولیس ایکشن کی تیاری ہے۔ اب اس ساری اندرونی کشمکش کو عالمی منظرنامے پر رکھ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی سے الگ نہیں ہے۔ یا دیکھیں، ایک طرف مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران آمنے سامنے اور کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف عین اسی وقت پاکستان کے اندر ریاست اور اپوزیشن کے درمیان تنازع بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اور اسی دوران ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہیم لنکن مشرق وسطیٰ میں تعینات کر دیا ہے۔ یہ اس خطے میں فوجی موجودگی اور عدم استحکام میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک لیڈر کی صحت داؤ پر لگی ہے، عوام خاموش ہونے کو تیار نہیں، اور عالمی طاقتیں بھی خطے میں الرٹ ہیں، تو ایسے میں پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت سب کے ذہن میں ہے، اور اس کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں۔